رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا موضوع ہے زکوٰۃ کے احکام۔ آج کا جو احکام تجارت ہے یہ بالخصوص زکوٰۃ کے احکام کو فوکس کریں گے انشاءاللہ عز و جل، اور اس سے متعلق آپ کی کال کو، آپ کی سوالات کو ترجیحی بنیادوں پہ انشاءاللہ عز و جل شامل سلسلہ کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ روز قیامت کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلے مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز بھی لیں گے اور آپ کے سوالات بھی شامل سلسلہ کریں گے۔ مفتی صاحب مرحبا کہتے ہیں آپ کو سلسلے میں۔ آج کا موضوع ہمارا احکام زکوٰۃ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ دین اسلام کے اراکین میں سے ایک رکن ہے جی، اور صاحب استطاعت مسلمان پر زکوٰۃ کا نکالنا فرض ہے۔ ٹھیک۔ اور چونکہ زکوٰۃ کا تعلق مالی استطاعت سے ہے، ٹھیک، تو اس بات سے یہ تو واضح ہوا کہ ہر شخص پر زکوٰۃ نکالنا فرض نہیں ہے۔ ٹھیک، ایک مخصوص مالی استطاعت ہے، ایک مخصوص مقدار ہے مالیت کی۔ ٹھیک ہے، جب بندہ وہاں پہنچتا ہے تو اس پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ اب مسائل زکوٰۃ سیکھنے کے لیے جو اصول و ضوابط ہیں، جی اگر موٹے موٹے اصول جی، ذہن میں رکھ لیے جائیں ٹھیک ہے، تو زکوٰۃ کوئی اتنا مشکل ٹاپک نہیں ہے۔ آپ فرما رہے ہیں زکوٰۃ مشکل نہیں۔ اتنا مشکل ٹاپک نہیں ہے، بس 4 سے 5 اصول سمجھنے کے ہیں، ماشاءاللہ۔ جو سمجھ لیے جائیں تو زکوٰۃ کا نکالنا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ پہلا اصول تو اس سامنے رکھا جائے کہ ہر چیز پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، ہر چیز پر نہیں، ہر مال پہ نہیں ہے۔ ہر مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، مطلب کہ مخصوص اموال ہے۔ ایسی چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے، بقیہ پر فرض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو پہلا نقطہ ہے، ہم تھوڑا سا اس کی تھوڑی سی تشریح کر دیں۔ جی فقہا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں مال نامی، جی، کہ جو چیز مال نامی ہوگی اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ٹھیک ہے، اب مال نامی کیا چیز ہے اور کیا نہیں، یہ سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ صحیح، اس کو میں اپنے الفاظ میں آسان جی طریقے سے بیان کر دوں جی، مرحبا۔ تو اس کا متبادل جملہ یہ ہوگا جی، کہ 6 چیزیں ایسی ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے، 6۔ صرف 6۔ ٹھیک، نمبر 1 سونا، ٹھیک ہے، نمبر 2 چاندی، ٹھیک ہے، نمبر 3 کرنسی، ٹھیک، نمبر 4 پرائز بانڈ، ٹھیک ہے، نمبر 5 مال تجارت، ٹھیک، مطلب وہ چیز جس کے خریدتے وقت بیچنے کی نیت کی گئی۔ ٹھیک ہے، مال خریدتے وقت تجارت ہی بیچنے کی نیت۔ ٹھیک، اب دیکھیے جو چیزیں ہم نے یہ 5 چیزیں بیان کی ہیں نا، جی 5 میں سے 4
4 چیزیں تو بڑی کلیئر ہیں. ٹھیک ہے. سونا چاندی کرنسی کہ پرائز. سونے پر زکوٰۃ ہے, چاندی پر زکوٰۃ ہے, کرنسی پر زکوٰۃ ہے, ٹھیک ہے. پرائز بانڈ پر زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے. بڑا کلیئر ہے. جی. لیکن اس میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ بھی کس مقدار پر زکوٰۃ ہے. ٹھیک. وہ میں دوسرے اصول میں عرض کروں گا. ٹھیک. جو 5ویں چیز ہے وہ ہے مال تجارت. صحیح. اب مال تجارت کے متعلق ذرا فیصلہ کرنا دشوار ہوتا ہے کہ کیا چیز مال تجارت ہے اور کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسے ایک دکان ہے اور دکان کے اندر لاکھوں روپے کا سامان ہے جو بیچنے کے لیے رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو جو بیچنے کے لیے رکھا گیا ہے وہ تو مال تجارت ہے, لیکن جو ڈیکوریشن ہے دکان کی, جو فرنیچر ہے, ٹھیک. جو کمپیوٹر ہے, جنہیں بیچنے کے لیے نہیں رکھا گیا, ٹھیک ہے, تو وہ مال تجارت نہیں ہے. ٹھیک. لوگوں کی گاڑیاں چلتی ہیں کرائے پر, مکانات چلتے ہیں کرائے پر, یہ مال تجارت نہیں ہے. تو یوں بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی, مثال کے طور پر کسی فیکٹری کے اندر مشینری ہے, اور وہ مشینری جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں روپے کی ہے. ٹھیک ہے. اس مشین کے ذریعے پروڈکٹ تیار کی جاتی ہے, لیکن اس مشینری کو مال تجارت نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. تو 5ویں چیز ہے مال تجارت. جو چیز بھی مال تجارت ہوگی اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. 6ٹھی چیز ہے چرائی کے جانور. چرائی کے جانور مویشیاں جو ہوتے ہیں. ٹھیک. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ بھینسوں کا باڑا ہے کسی کا, صحیح ہے, اور وہ جیب سے خرید کر انہیں کھلاتا ہے. ٹھیک ہے. چارہ کھلا رہا ہے, تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. ٹھیک. چرائی کے جانور سے مراد وہ جانور ہیں جو سال کا اکثر حصہ باہر چرتے ہیں. ٹھیک ہے. کھلی چراگاہ میں یا سرکاری چراگاہ میں چرتے ہیں, تو ایسے جانوروں پر زکوٰۃ فرض ہے. تو یوں جانور بھی مخصوص ہوئے. ٹھیک ہے. چارہ خرید کے انہیں پورے سال اکثر حصے میں نہیں کھلایا گیا. ٹھیک. تو یہ تھا پہلا اصول. ٹھیک ہے. کہ بھئی ان 6 چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے. ٹھیک. اب دوسرا اصول یہ ہے کہ جناب زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے ٹائم پیریڈ کتنا ہونا چاہیے. صحیح. تو زکوٰۃ سال میں ایک ہی دفعہ نکالی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور زکوٰۃ کی جو فرضیت کا وقت ہے وہ ہر آدمی کا ایک ہی نہیں ہوتا. ٹھیک. یعنی دوسرا اصول ٹائم کے حساب سے آپ رکھ لیں. ٹھیک. کہ بھئی زکوٰۃ اینڈ ٹائمنگ. ٹھیک ہے. یعنی زکوٰۃ کب فرض ہو رہی ہے اور کب نکالنی ہے. زکوٰۃ اینڈ ٹائمنگ, واٹ از دا ڈفرنس, یا ان کا ریلیشن شپ کیا ہے. ٹھیک ہے. زکوٰۃ کا اور ٹائمنگ کا. ٹھیک. اس تعلق سے 3-4 چیزیں ہیں جو تشریح طلب ہیں. ٹھیک ہے. پہلی چیز تو یہ کہ زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ فرض ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہے وہ ہر آدمی پر الگ الگ وقت میں فرض ہوتی ہے. ٹھیک. ایسا نہیں ہے کہ سب پر رمضان میں ہی فرض ہوتی ہو. ٹھیک. نہ قرآن میں ایسا ہے, نہ حدیث میں ایسا ہے, نہ ائمہ مجتہدین کی کسی کتاب میں ایسا ہے. ٹھیک ہے. نہ مفتیان کرام کو ایسا حکم دیتے ہیں ٹھیک ہے. کہ جناب زکوٰۃ صرف رمضان میں فرض ہے. جس طریقے سے ایک بچہ بالغ ہوتا ہے اور بالغ ہوتے ہی نماز فرض ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب بلوغت کا کوئی وقت متعین تھوڑی ہے. ٹھیک ہے. تو یوں نماز فرض ہونے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. ٹھیک ہے. مطلب زندگی میں پہلی دفعہ جس پر نماز فرض ہو رہی ہے, ٹھیک, تو وہ حسب حادثہ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. یا پھر کم از کم عمر جو ہے وہ 15 سال اسلامی حساب سے ٹھیک ہے. پہنچے. ٹھیک. تو زندگی میں پہلی مرتبہ جب کوئی شخص صاحب نصاب بنا, ٹھیک, یہ ہم اگلے اصول میں بیان کریں گے. ٹھیک ہے. صاحب نصاب بنا تو اس دن یعنی ایسی چیزوں کا مالک بنا خاص طور پر جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس دن اس پر زکوٰۃ فرض ہونے کا سال شروع ہوا ہے, فرض نہیں ہوئی ہے. اس دن اس پر مثال کے طور پر ایک آدمی نے نوکری کرنا شروع کی. ٹھیک. اب اس پر اس کے بعد کچھ نہ کچھ پیسے جمع ہوتے گئے. صحیح. اور جو کیش ہے, جیسے آج جو چاندی کا نصاب ہے, آج کا جو دن ہے جی, وہ ہے 650 روپے تولہ چاندی. ٹھیک ہے. اور 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے 34,125 روپے کی. ٹھیک ہے. تو آج کے دن کا جو نصاب ہے وہ 34,125 روپے ہے. ٹھیک. تو یوں اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مقدار رقم جمع ہو گئی. پہلی دفعہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم جس کے پاس آ گئی. ٹھیک ہے. ہم ایک مثال فرض کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ممکن ہے کوئی سونے کے اعتبار سے صاحب نصاب بنے, کوئی مال تجارت کے اعتبار سے بنے, کوئی چاندی کے اعتبار سے بنے, کوئی پرائز بانڈ کے اعتبار سے بنے. تو ہم نے ایک مثال فرض کی کہ بھئی کرنسی کے ذریعے کوئی صاحب نصاب بنا. ٹھیک ہے.
تو اب جس دن اتنی اماؤنٹ اس کے پاس آئی، مثال کے طور پر اس دن یکم جو ہے وہ محرم تھی، ایک مثال ہے، ٹھیک، اب اگلے سال جب آئے گا، جی، اگلے سال جب ذوالحجہ کی 30 تاریخ ختم ہوگی، ٹھیک ہے، یہ چاند پتہ چلے گا نظر آ گیا ہے، ٹھیک ہے، محرم کا چاند نظر آ گیا، تو اب کیا ہوگا کہ اس کی پوزیشن دیکھی جائے گی کیا ہے، ٹھیک، آیا آج بھی یہ صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے، ٹھیک، دوران سال جتنا کھایا جتنا کمایا اس پر زکوٰۃ کا کوئی حساب نہیں، جو بھی اپ ڈاؤن ہوا، جو بھی اپ ڈاؤن ہوا ٹھیک ہے، اس پر زکوٰۃ کا کوئی حساب نہیں ہے، صحیح، زکوٰۃ کی فرضیت کا دن ٹھیک ہے، آگے بڑھا، ٹھیک ہے، وہی دن اگلے سال اسلامی مہینے کے اعتبار سے آیا، ٹھیک ہے، اس دن اب دیکھنا ہے کہ کیا بیلنس ہے، ٹھیک، کیا بیلنس شیٹ بن رہی ہے، صحیح، حساب کتاب پہلے لگا لیا جائے صحیح، تاکہ وہ دن آئے تو زکوٰۃ فوری نکال دی جائے، ٹھیک ہے، 2 4 ایڈوانس 5 میں 10 بھی دن نکالی پہلے، جا سکتی ہے ٹھیک، تاکہ تاخیر کا گناہ نہ ہو، ٹھیک، ضروری نہیں کہ آپ اس دن ہی حساب کریں گے، تھوڑی بہت زیادہ چلے جائے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک، اگر کم گئی ہے تو وقت پر پوری نکال دی جائے، ٹھیک، تو یہ تو تھا دوسرا اصول ٹائم اور پیریڈ کے اعتبار سے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے اس کے لیے ایک نصاب مقرر ہے، نصاب، مثال کے طور پہ کسی کے پاس سونا ہے، صرف سونا ہے، 7.5 تولے سے کم ہے، ٹھیک، تو صاحب نصاب تو نہیں ہوگا وہ، ٹھیک، صرف چاندی ہے 52.5 تولہ سے کم ہے، ٹھیک، وہ بھی صاحب نصاب نہیں ہوگا، اب یہ مقدار بیان ہو رہی ہے اس کی، مقدار بیان ہو رہی ہے، صرف کسی کے پاس کرنسی ہے لیکن 52.5 تولہ چاندی کی جو مقدار ہے اس سے کم ہے، ٹھیک، یہ بھی صاحب نصاب نہیں ہوگا، مال تجارت کو بھی 52.5 تولہ چاندی کے حساب سے لیتے ہیں، ٹھیک، تو ایک تو صورت یہ ہے کہ نصاب ہی ایک نصاب کا مالک ہو، ٹھیک، دوسری تیسری کوئی چیز نہ ہو اس کے پاس، ٹھیک، اور وہ نصاب بھی پورا نہ ہو، صحیح، تو ایسا شخص صاحب نصاب ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی ایک نصاب ہے اور وہ بھی مکمل کوئی نہیں، مکمل نہیں، جو مقدار شریعت نے بیان جی، کی ہے اس پر پورا نہیں اترا، اگر کسی کے پاس 2 چیزیں ہیں، ٹھیک، مثال کے طور پر مال تجارت بھی اور کیش بھی ہے، ٹھیک ہے، تو دونوں چیزیں ملا کر دیکھیں گے، ٹھیک، ان کو جمع کر دیں گے، جمع کریں گے، ٹھیک ہے، کسی کے پاس سونا بھی ہے اور کیش بھی ہے، ٹھیک ہے، تو سونے اور کیش کی مالیت کو لیں گے، وزن کو نہیں لیں گے، ٹھیک ہے، تو اگر ان دونوں کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ جاتی ہے ٹھیک، تب بھی زکوٰۃ فرض ہوگی، مثال کے طور پہ 1 تولہ سونا ہے، جی، تو آج کے اگر ہم ریٹ لیں تو 48,200 کم و بیش ہیں 1 تولے کے، اور اس کے بعد 5,000 اور اگر روپے وہ 22 کیرٹ یا 18 کا ہوگا تو 40,000 تک کا ہوگا، ٹھیک ہے، تو 40 کا بھی ہے اگر وہ 1 تولہ، تو 40,000 روپے وہ اور 5,000 روپے کیش موجود ہے، تو یہ 45,000 روپے ہوگا، تو یہ تو نصاب جو موجود جو ہے آج کی تاریخ ہے اس کے حساب سے 34,125 تو روپے اس سے تو زیادہ ہو گئی، اس سے زیادہ ہو گئے، جی، تو اب یہ صاحب نصاب ہو گیا اور اس کے پاس جو قابل زکوٰۃ اموال ہیں ان کا یہ مالک ہے، ٹھیک، اب یہ اپنا حساب لگائے گا کہ میں پہلی دفعہ اس کا مالک کب بنا اور مجھ پر زکوٰۃ کب فرض ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو ہے نصاب کے تعلق سے ایک مقدار، ٹھیک، 3 اصول ہم نے بیان کر دیے، جی، 3 ہو گئے، تاریخ ہو گئی، کن مقدار کن ہو چیزوں پر گئی اور زکوٰۃ اشیاء فرض ہو گئی، ہوتی ہے، نمبر 2 زکوٰۃ کے حوالے سے ٹائم پیریڈ کا کیا حساب کتاب ہے، نمبر 3 نصاب کے کیا معاملات ہیں، ٹھیک ہے، مقدار، اب نمبر 4 یہ ہے کہ زکوٰۃ کسے دی جائے، ٹھیک ہے، مستحق کون ہے اس کا؟ مستحق زکوٰۃ کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، اب مستحق زکوٰۃ بتانے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ زکوٰۃ کے تعلق سے لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے تعلق سے لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک وہ ہے جو زکوٰۃ نکالنے والا ہے، ٹھیک ہے، جو ادا کر رہا ہے، ادا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا وہ ہے جو زکوٰۃ لینے والا ہے، ٹھیک ہے، اور تیسرا وہ ہے جس پر نہ زکوٰۃ فرض ہے اور نہ اس کا لینا جائز ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ نہ ادا کرے گا نہ کسی سے لے سکتا ہے، نہ لے سکتا ہے، ٹھیک ہے، اب تک کی جو تفصیل ہم نے بتائی وہ تھی دینے والے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، اب جو زکوٰۃ کون لے سکتا ہے، جی، تو مکتبۃ المدینہ نے ایک پرچہ اس کے حوالے سے شائع کیا ہوا ہے، جی، اس میں 8 سے 9 چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ جس کے پاس یہ نہ ہو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو زکوٰۃ میں ہم نے بیان کیا نا
6 چیزیں ہیں جو نصاب بنتی ہیں. ٹھیک ہے. سونا چاندی کرنسی ہے. ٹھیک ہے. لیکن زکوٰۃ دینے کے تعلق سے جو نصاب بنایا جاتا ہے اس میں صرف یہ 6 چیزیں نہیں دیکھی جاتی. ٹھیک ہے. دنیا کی وہ تمام چیزیں جو زائد از ضرورت ہوں. ٹھیک ہے. وہ کسی کے پاس موجود ہیں تو ان سب کو کاؤنٹ کر کے دیکھیں گے. ٹھیک ہے. کہ اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مقدار زائد از ضرورت مال قرض سے زیادہ جی قرض نکالنے کے بعد ٹھیک ہے. بچتا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. تو جس کے پاس یہ صورتحال نہیں ہے ٹھیک. وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. لے سکتا ہے. لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے، اچھا اس میں تھوڑی سی اور تفصیل ہے لیکن میں نے مختصراً عرض کیا ہے. دوسرا وہ شخص کہ جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، بھائی اس کے پاس یہ جو 6 چیزیں تھیں یہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. لیکن اس کے پاس جو ہے وہ 2 گھر ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے پاس جو ہے وہ یہ سمجھیے کہ آپ بہت ساری زائد از ضرورت اشیاء ہیں، بہت سارے جو نا وہ سامان پڑا ہوا ہے، ایکسٹرا سامان ہے، زائد از ضرورت اشیاء ہیں، زائد از ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ہزاروں کا لاکھوں کا بھی بن جاتا ہے. صحیح ہے. ان پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ جو شرعی فقیر کی تعریف تھی اس پر پورا نہیں اترا. ٹھیک. اس لیے پورا نہیں اترا کہ جو زائد از ضرورت چیزیں تھیں وہ ایک نصاب کو پہنچ رہی ہیں. اب یہ دوسرا نصاب ہے. ٹھیک ہے. جب زکوٰۃ نکالنے کے اعتبار سے گفتگو کی جائے گی تو صرف 6 چیزوں کا نصاب دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے. جب زکوٰۃ لینے کے اعتبار سے گفتگو کی جائے گی یا غنی ہونے کے اعتبار سے گفتگو کی جائے گی ٹھیک. تو پھر دنیا کی سب چیزوں کو دیکھا جائے گا. ٹھیک. تو جو تیسری کیٹیگری کا بندہ ہے اس پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے. ٹھیک. بیچ کا جو ہے صحیح ہے. لیکن اس پر صدقہ فطر واجب ہے، قربانی واجب ہے. ٹھیک. تو یہ موٹے موٹے 4 سے 5 مسائل ہیں. تو میں نے کہا پہلے اصول بیان کر دوں. بہت سارے سوالات کے جوابات ہو گئے اور اب آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں. آپ کی کالز کیا ہیں، کیا سوالات ہیں، دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کی خدمت میں عرض ہے کہ یہاں ہوٹلوں میں ایک سسٹم ہوتا ہے کہ جو سپلائر ہوتے ہیں سبزیوں کے یا کسی بھی آئٹم کے، اکثر فروٹ وغیرہ کے، تو اس کا دام 3 مہینے کے لیے طے کر لیا جاتا ہے. اس کی مختصر مثال یہ دوں کہ فار ایگزامپل ٹماٹر آپ 4 ریال کلو، آلو 3 ریال کلو. اب یہاں 2 سوال پیدا ہوتے ہیں. ایک تو شاید اس کی اپنی مرضی ہو سپلائر کی کہ وہ نقصان میں بیچے، کیونکہ کبھی اس کو ٹماٹر 2 ریال میں بھی ملتا ہے اور کبھی 5 ریال میں ملتا ہے، لیکن اس کو دینا 4 ریال میں ہی ہے. اس کو 4 ریال ہی ملیں گے، 2 کے بھی اور 5 کے بھی، ہر صورت میں اس کو 4 ملیں گے. دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ کہ اس کے پاس مال تو نہیں ہے، تو یہ پھر کانٹریکٹ جو ہو رہا ہے اس کا شرعی حکم کیا ہوگا، اور اگر اس کا کوئی آسان حل ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دیں. جزاکم اللہ خیر. ٹھیک ہے جی، سوال کا جواب لیتے ہیں. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. محمد ندیم احمد ضیاءکوٹ سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ اگر ہم یہ پراپرٹی کا لین دین کرتے ہیں تو اگر ایک پراپرٹی کو لیا جاتا ہے 1 سال میں اور اس کو کوئی 5 7 10 سال کے بعد سیل کیا جاتا ہے تو اس پہ زکوٰۃ کے کیا احکامات ہوں گے؟ آیا ہر سال دینے پڑیں گے؟ آیا اس کو کس ریشو سے دینے پڑیں گے؟ آیا ایک دفعہ دینے پڑیں گے کہ ہر سال کے دینے پڑیں گے؟ جزاکم اللہ خیرہ. ٹھیک ہے ندیم بھائی، آپ کے بھی سوال کا جواب لیتے ہیں. ایک اور کال دے دیجیے گا. میں احکام تجارت کے سلسلے میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ پرائز بانڈ کے اوپر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ ہیرے اور جواہرات جو ہوتی ہیں ان پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں، اور زکوٰۃ ہوگی تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ جواب ارشاد فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب لیتے ہیں. جی مفتی صاحب، یہ پہلا سوال پہلا جو سوال تھا، جی سبزیوں کی قیمتیں جو ہیں وہ مقرر کر دیتے ہیں. جی ایک تو یہ ہے کہ سودا ہی کر دیں، سودا کر لیتے ہیں کہ جناب ہم نے آپ سے سودا کیا کہ ہم اتنا مال جو ہے وہ آپ کو بیچیں گے. ٹھیک ہے. اور روزانہ ڈیلیوری دیں گے. ٹھیک ہے. دیں گے کے تو الفاظ میں نے کہے لیکن وہ باقاعدہ سودا کر دیں. ٹھیک ہے. تو یہ تو واقعتاً جواز کی صورت نہیں ہے. نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور روزانہ مال آ رہا ہے
اس کا پہلے سے سودا نہیں ہو سکتا، نہ دکاندار کے پاس وہ مال ہوگا، ٹھیک، اور جو بیچنے والے کے لیے شرط ہے کہ اس کے پاس مال ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس کی ملکیت میں ہو، یہ ضروری ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے، یعنی ثانیاً جو اس کا طریقہ بنتا ہے کہ یہ اخلاقی بنیادوں پر ایک ریٹ کی بارگیننگ کر لیں، ٹھیک ہے، کہ بھئی ہم جو ہے وہ فلاں آئٹم جو آپ کو دیں گے وہ اتنے ریٹ پر دیں گے اتنے عرصے تک، لیکن جو ہماری خریداری ہوگی وہ روز بروز ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی خریداری بائی ہینڈ ہوگی، ٹھیک ہے، ہم آپ کو مال دیں گے اور پیسے لیں گے، تو وہ عمل خریداری کہلائے گا، ٹھیک ہے، مال کا جو دینا ہے وہ عمل خریداری کہلائے گا۔ صراحت کے ساتھ کھلے الفاظوں میں یہ بیان کر دیں، ٹھیک، اور یہ جو ریٹ کی جو بارگیننگ کر رہے ہیں جی، یہ اپنا اور آپ کا وقت بچانے کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ مال تو ظاہر بات ہے ملازم آئے گا وہ دے کے چلا جائے گا، ٹھیک ہے، تو ہمارا تاکہ پہلے سے کوئی کنفیوژن نہ ہو ریٹ کی ہم بارگیننگ کر لیتے ہیں، جیسے کہ پیٹرول کے ریٹ عام طور پر فکس ہو جاتے ہیں، جی، اور گورنمنٹ فکس کرتی ہے کہ جناب عام طور پر مہینے کے دوران تو بہت کم ہی تبدیل ہوتے ہیں، ٹھیک، مہینے کے ابتدا میں زیادہ تر تبدیل ہوتے ہیں، ٹھیک، تو اب یہ کیا ہے کہ اب کسی کو ٹینشن نہیں ہے کہ پیٹرول کیا بھاؤ ہے، کیسے لیٹر ہے، کوئی پتہ بارگیننگ ہے نہیں سب کو کہ کرنی، جناب یہ ریٹ ہے، جس کو چاہیے وہ آ کر لے لیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسی صورت نہ ہو کہ بھئی سودا مکمل ہو گیا ہے اور یہ لازمی خریدنا، اور یعنی دینے والے کو لازمی دینا ہے اور سامنے لینے والا والے کو جو ہے وہ لازمی قرض لینا، دار ہے، یا وہ جو ہے سودا کرنے والا وہ پہلے سے پیسے مانگ لے، ٹھیک، مجھے پہلے سے پیسے دے دو، بھی ٹھیک، سودا تو ہوا ہی نہیں کسی چیز کے پیسے، ٹھیک ہے، ایسی صورت نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو صورت بیان کی، اگر یہ جو آپ نے شرائط بیان کی ان کے ساتھ ہو تو ٹھیک ہے، ادروائز نہیں، تو ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ دوسرا سوال ندیم احمد ضیا کوٹ سے ہیں، پراپرٹی لی ہے 5-10 سال کے بعد بیچی تو اب زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ آیا ہر سال کی دیں گے یا 1 سال کی دیں گے، کیسے دیں گے؟ بڑا ایک کامن سوال ہے یہ، جی، اور ہزاروں لوگ اس سوال کو ذہن میں رکھے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، جو بنیادی پوائنٹ ہے نا، جی، بیسک پوائنٹ، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ خریدتے وقت خریدتے وقت کیا نیت تھی؟ خریدنے کی نیت ہوتی ہے، خریدنے کی نیت تو کرنا ضروری ہے، ورنہ تو مال خریدے نہیں جائے گی۔ ٹھیک، خریدتے وقت بیچنے کی نیت تھی، کرایہ پہ چلانے کی نیت تھی، خود رکھنے کی نیت تھی، ٹھیک، کسی اولاد کو گفٹ پہ دینے کی نیت تھی، کیا نیت تھی؟ کس پرپس کے لیے خریدا گیا وہ چیز؟ جی، ٹھیک ہے، تو خریدتے وقت اگر تو بیچنے کی نیت تھی، ٹھیک ہے، بعد میں چینج نہ ہوئی ہو، صحیح، بیچنے کی نیت تھی اور بعد میں بھی چینج نہیں ہوئی، صحیح ہے، تو جتنا عرصہ وہ ان کے پاس رہا، ٹھیک، پراپرٹی رہی، ٹھیک، اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ چاہے 5-10 سال ہو، 10 سال ہو، جی، 20 سال، ٹھیک، نمبر 2، بیچتے وقت خریدنے کی نیت تھی لیکن زکوٰۃ جس دن فرض ہو رہی ہے اس سے پہلے یا آئندہ کے سالوں میں اس نے وہ نیت تبدیل کر لی، ٹھیک ہے، تو جس دن وہ نیت تبدیل کی ہے اس کے بعد زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہوگی۔ یعنی خریدی بیچنے کی نیت پہ، لیکن 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد نیت تبدیل ہو گئی کہ نہیں اب نہیں بیچنا، اب رکھنا ہے مجھے، جی، تو اب زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، آئندہ کی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، ٹھیک، پچھلی پچھلی جو تھی وہ ہے، اگر دوران سال نیت تبدیل ہوتی ہے ٹھیک، تو جب بھی وہ دن آیا جس دن زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے ٹھیک، تو یہ اموال زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوگا، یہ ٹھیک، فلیٹ یا پراپرٹی۔ ٹھیک، اگر اس نے جو ہے کرائے پر رکھنے کی نیت کی ہے تب بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے اس پر اصلاً۔ ٹھیک ہے، گفٹ اولاد کو گفٹ میں دینے کے لیے کی ہے تب بھی فرض نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک، خود رہنے کی نیت کی ہے تب بھی فرض نہیں ہوگی۔ ٹھیک، تو یوں یہ مختلف صورتیں بنتی ہیں صحیح، اور ان کا خلاصہ 2 صورتوں میں نکلتا ہے، ٹھیک، خریدتے وقت بیچنے کی نیت تھی یا نہیں تھی۔ صحیح، اب اس کی ایک اور صورت تیسری بنتی ہے، جی، وہ یہ ہے کہ خریدتے وقت تو بیچنے کی نیت نہیں تھی ٹھیک ہے، لیکن بعد میں اس کی نیت بن گئی، مارکیٹ چڑھ گئی، یا وہ ایریا ایسا ہو گیا کہ اس کا رہنے کا دل نہیں چاہتا اب، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی پرپز ہو سکتا ہے، تو صرف نیت کرنے سے وہ مال زکوٰۃ نہیں بن جائے گا، صحیح، مال تجارت نہیں بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب اگر بیچنے کی نیت ہو رہی ہے ٹھیک، تب بھی زکوٰۃ فرض اس پراپرٹی پر اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک یہ اس کی ملکیت میں برقرار ہے۔ ٹھیک،
بیچے گا کیش حاصل ہوگا تو پھر اس کا حساب کتاب لگایا جائے گا, وہ بھی ان فیوچر جب بیچے گا تو اس وقت وہ لگایا جائے گا, ماضی کی طرف نہیں پلٹے گا. ٹھیک, ماشاء اللہ, اس سوال کا جواب تو تفصیلاً مل گیا. اگلا سوال کہ پرائز بانڈ پر بھی زکوٰۃ ہے اور ہیرے اور جواہرات ہم بیان کر چکے ہیں کہ پرائز بانڈ پر زکوٰۃ ہے, اور جو ہیرا اور جواہر ہے نہ یہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ کرنسی ہے نہ پرائز بانڈ ہے نہ مال تجارت سے ہونا متعین ہے, نہ ہی چرائی کے جانور ہیں, تو 6 چیزوں میں سے نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اس کا تعلق مال تجارت سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, کہ کسی نے جناب بیچنے کے لیے لیا ہوا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی, ورنہ اس پر فرض نہیں ہے. ٹھیک, ماشاء اللہ, جزاک اللہ. مزید کالز شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد سلیم رضا عطاری ہے, میں ضلع بہاولپور محراب والا سے سوال کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ ایک شخص پورا سال کاروبار وغیرہ کرتا رہتا ہے اور اس کے پاس سونا اتنا تھا کہ اس پر زکوٰۃ سال کے بعد فرض ہو جاتی ہے, لیکن کاروبار کی کمی کی وجہ سے یا نقصان کی وجہ سے ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ اب وہ پیسوں کی صورت میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا, تو زکوٰۃ اس پر سونے کے حساب سے صاحب نصاب ہے, تو اب وہ کیا سونا بیچ کر اپنی زکوٰۃ ادا کرے گا یا انتظار کرے گا؟ اور دوسرا یہ کہ کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ وہ پورے سال میں کچھ نہ کچھ غریبوں فقیروں کو دیتے رہتے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی ہم تو حساب کے علاوہ جو ہے نا بہت زیادہ یعنی فقیروں کو یا زکوٰۃ کے حساب سے دے دیتے ہیں, تو کیا یہ زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے؟ اس معاملے میں رہنمائی ارشاد فرما دیجیے, جزاک اللہ خیرہ. ٹھیک ہے جی, دوسری کال دیجیے. سوال میرا یہ ہے کہ لیٹس کہ میں 1 تاریخ کو پے مل جاتی ہے اور صاحب نصاب ہو جاتا ہے اس تاریخ کو, لیکن وہ پے میں آلریڈی سجیسٹ ہوا ہوتا ہے کہ یہ پے ہم نے بجلی کا بل دینا ہے, گیس کا بل دینا ہے, بچوں کی فیس دینی ہے, یہ ڈفرنٹ چیزیں دینی ہوتی ہیں جو مہینے کے آگے پتا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ شیڈول ہے, یہ پروگرام ہے. اب جب وہ صاحب نصاب ہوا ہے, لیٹس سے اس کی پے بنتی ہے 36,000 کا آج کل کا نصاب ہے, اگر اس کی پے 50,000 ہے اور 50,000 اس کے اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے, تو آیا تو اس کو زکوٰۃ دینا پڑے گی یا جو اس نے آلریڈی ایڈوانس میں کہیں دینے ہیں, یعنی کہ بجلی کا بل, گیس کا بل, ویٹ جو ہم کرتے ہیں منتھلی, ان کا ویٹ کرنے کے بعد مائنس کر کے زکوٰۃ دیں گے؟ ٹھیک ہے جی, آپ کے بھی شامل کرتے ہیں. مزید کالز دیتے ہیں. میرا نام جمیل احمد ہے اور میرا جیلم سے تعلق ہے. میرا سوال یہ ہے کہ پرچون کی دکان میں جو ہمارے پاس مال ہوتا ہے, کچھ ہم نے ادھار لیا ہوا ہوتا ہے اور کچھ ادھار دیا ہوا ہوتا ہے, ہم زکوٰۃ کا حساب کیسے کریں؟ ٹھیک ہے جی, آپ کو بھی دیتے ہیں. میرا تعلق پنجاب سے ہے, لاہور سے, اور میرا سوال یہ ہے کہ بولی کی کمیٹی ڈالنا کیسا ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ حج کے لیے سال ہو گیا ہے کہ ہم نے جو ہے رقم جمع کروائی تھی, ابھی تک نام آیا نہیں, اس کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیجیے. ٹھیک ہے جی. مفتی اصغر علی عطاری دامت برکاتہ عالیہ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ مجھ پر تقریباً 23,000 درہم قرضہ ہے, تو مجھ پر زکوٰۃ بنے گی اس سال یا نہیں؟ رہنمائی فرمائیں, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کا نام چلیں آگے چلیں جی, آگے چلیں. ٹھیک ہے. مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی 5,000 روپے زکوٰۃ بنتی اور اس نے 5,000 نہیں نکال کر 4,000 روپے زکوٰۃ نکالی, تو اب اس کی 4,000 کی جو زکوٰۃ ہے وہ ادا ہوگی یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی, 4,000 نکالیے. جی, ایک اور کال دے دیں پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف چلتے ہیں. احکام تجارت میں موضوع احکام زکوٰۃ ہے. میرا سوال ہے مفتی صاحب سے کہ زمین میرا ہے وہ میں مقدمے میں دیا ہوا ہے ٹھیکے میں, اس کا سال میں 90,000 ہم کو ملتے ہیں. ابھی اس 90,000 کا میں اس کا عشر دے دوں یا زکوٰۃ دوں, کیا حکم ہے میرے لیے؟ ٹھیک ہے جی, آپ کو بھی جواب دیتے ہیں مفتی صاحب سے. ہم نے جو 3 سے 4 اصول بیان کیے نا جی, اس میں سے ایک بنیادی اصول بیان ہونے سے رہ گیا. جی, وہ اصول یہ ہے کہ جب ایک شخص اپنا وہ لگائے گا نا, حساب لگائے گا جی, کہ بھئی ٹھیک ہے میں صاحب نصاب بن رہا ہوں یا نہیں بن رہا, ٹھیک ہے, تو وہ جو حاجت ضروریاں ہیں ان کو نکال کر اور قرضے کو نکال کر پھر لگائے گا. ٹھیک ہے. یعنی مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ 50 لاکھ روپے کا مالک ہے, ٹھیک, سونا ہے, کرنسی ہے, دکان میں سامان پڑا ہے, لیکن اس کے اگینسٹ میں اس پر 60 لاکھ روپیہ قرضہ ہے. ٹھیک ہے.
تو قرضے کو اگر نکالیں تو مائنس میں چلا جاتا ہے, پیچھے تو کوئی بچتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں اس کا جو مال ہے وہ قرضے میں ڈوبا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک طرح سے وہ کالعدم ہے, وہ زکوٰۃ کے اعتبار سے ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو جو آج یہ جو 3-4 سوالات کیے گئے ہیں, ان کا جو نتیجہ ہے وہ یہی نکلتا ہے کہ قرضے کی رقم کو نکالا جائے گا. اب ہم 1 بائی 1 لے لیتے ہیں. جی. پہلا سلیم رضا تھے بھاولپور سے, کہ کہہ رہے ہیں کہ پورا سال کاروبار کیا لیکن پیسے نہیں ہے, سونے پر البتہ زکوٰۃ بنتی ہے, تو اب وہ انتظار کرے یا دے. دیکھیں یہ ایک بڑی ہی کثیر الوقوع صورت ہے. جی. اور کیا ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس پیسے کی شارٹیج ہے. ٹھیک ہے. اور شارٹیج کیا ہے, پیسہ رولنگ میں چل رہا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. بعض لوگ اسی وجہ سے حج نہیں کرتے, حالانکہ لاکھوں لاکھ روپے ہوتے ہیں. ٹھیک. رولنگ میں چل رہا ہے, رولنگ سے کیسے نکالیں؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, پیسے ہوتے ہیں ان کے پاس. صحیح. بے رولنگ میں چل رہا ہے, ہم زکوٰۃ کیسے نکالیں؟ بھی ٹھیک ہے, میرے پاس تو صرف سونا ہے, پیسہ تو آگے پیچھے ہو گیا. اگر تو سونا بھی اتنا ہے کہ قرضہ وغیرہ نکال کر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے, جی, تو سونے کو بیچ کر زکوٰۃ نکالیں گے. ٹھیک. جو رولنگ میں پتہ چل رہا ہے اس سے پیسے نکال کر زکوٰۃ نکالیں گے. جی. تو یہ جو زکوٰۃ ہے یہ مالی استطاعت والے پر فرض ہے. جی. یعنی ایک جو شخص غربت کی ایک لکیر کھینچ دی گئی ہے, اس سے نیچے رہ رہا ہے, وہ لے گا, اور جو اس سے ایک مخصوص مقدار میں اوپر ہے وہ زکوٰۃ دے گا. ٹھیک. تو ان کے پاس, ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہے جی کہ یہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں جو زکوٰۃ دینے والے ہیں. ٹھیک ہے. تو زکوٰۃ تو ان کو دینی پڑے گی. ایک جہت سے پیسے نہیں ہیں, ایک جہت سے تو ہیں. ٹھیک ہے. انہی کا دوسرا سوال تھا کہ پورے سال خیرات کرتے رہے, غربا مساکین کو دیتے رہے, اور اس کو زکوٰۃ میں شمار کر لیا, تو اگر تو وہ مستحق زکوٰۃ تھے تو یہ بڑا ہی اچھا طریقہ ہے. اور بعض سمجھدار لوگ اس طریقے کو استعمال کرتے ہیں, میں نے دیکھا ہے, بہت احتیاط والا طریقہ ہے. ٹھیک. کہ جو بھی مطلب کہ ظاہر بات ہے پورا سال ضرورتیں ہوتی رہتی ہیں, لوگ آتے ہوں گے. ٹھیک. یا لوگوں کو دینی پڑ جاتی ہوں گی. اب کسی کے یہاں اچانک سے آپریشن ہو گیا تو وہ مستحق زکوٰۃ ہے, کوئی ایسی صورت پیش آ گئی اور مستحق زکوٰۃ ہے, تو ایڈوانس میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. صحیح. لیکن اگر فقیر سے مراد ہے ہر مانگنے والا, ٹھیک ہے, وہ شریف فقیر ہو یا نہ ہو, صحیح, وہ آ جائے اور یہ جناب دے دیں, اور پھر لکھ دیں کہ جی زکوٰۃ دے دی ہے. دکان پہ کام کرنے والا جو ہے وہ آ جائے, جی میری شادی ہے, ہاں 5 لاکھ روپے لے جاؤ, 2 لاکھ روپے لے جاؤ, وہ مستحق زکوٰۃ ہو یا نہ ہو, اس کو شمار کر لیں گے زکوٰۃ دی ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ غیر محتاط طریقہ ہے, اور پتہ ہے کہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک. زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی. ٹھیک. جزاک اللہ. دوسرا سوال تھا ہمارا ابھی اس کا, کہ تنخواہ 50,000 روپے ہے, اب وہ تو آہستہ آہستہ خرچ ہوتی ہے, اور ابھی ہم نے سنا کہ جو اس کی نصاب کی مقدار ہے وہ 34,125 روپے بن رہی ہے آج کی تاریخ میں, تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے وہ تنخواہ جو مل رہی ہے وہ تو بعد میں مل رہی ہے نا. جی. پہلے تو لیں گے اسٹارٹنگ. ٹھیک ہے. کہ ابتداءً یہ صاحب نصاب کب بنے. ٹھیک ہے. تو صاحب نصاب بننے, اگر یہ مثال کے طور پر ان کا ذریعہ آمدنی صرف تنخواہ ہے, ٹھیک, جیسا کہ اکثر لوگوں کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو کاروبار سے وابستہ نہیں ہوتے, ٹھیک, وہ ملازمت کرتے ہیں, ان کا ایک ذریعہ آمدنی ہوتا ہے. ٹھیک. تنخواہ جب ان کو ملی تو اب ہر شخص کو نوکری جوائن کرتے 60,000 روپے تنخواہ مل جائے تو ضروری نہیں ہے. صحیح. تو شروع میں کم ملتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ آہستہ 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 بچتے بچتے جو ہے وہ اتنے رقم جمع ہو گئی کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچتی ہے, تو اب اس پر سال شروع ہو گیا. ٹھیک. یہی سال جب دوبارہ آئے گا, یہی تاریخ جب دوبارہ آئے گی اگلے سال, تو اس تاریخ کو اگر یہ صاحب نصاب ہیں تو ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی. ٹھیک ہے. اب کوئی شخص یہ کہے, اور ایسا ہوتا ہے بعض لوگ نوکری ان کی چھوٹ جاتی ہے, وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں, جو کھایا کمایا ہوتا ہے سب ختم ہو جاتا ہے, پھر نوکری ملتی ہے, ان کے پاس پروفیشن ہوتا ہے, اچھی نوکری مل جاتی ہے, 60,000 کے لاکھ کی بھی نوکری مل جاتی ہے, اب ان کو لاکھ روپے ملے. صحیح. تو ٹھیک ہے, جو ایکسپینس آپ کر چکے ہیں, صحیح, جیسے بجلی آپ خرچ کر چکے ہیں, ٹھیک, تو بجلی خرچ کر لی, تو اب جو بجلی کا بل ہے وہ قرضہ ہو گیا اوپر. ٹھیک ہے. ٹیلی فون آپ اس کی سروس لے چکے ہیں, اس کا جو بل ہے وہ بھی آپ کے اوپر قرضہ ہو گیا. ٹھیک. اسی طریقے سے کئی اور چیزیں ہیں جو حاجت اصلیہ میں شمار ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے گھر میں جو ہے وہ آٹا بھی تو ہونا چاہیے. صحیح. اب میں سال بھر کے آٹے کی بات نہیں کر رہا, ایک
नॉर्मल रूटीन का जो मामला है, तो किसी का कर्जा है तो उसको निकाल कर देखा जाएगा। ठीक है। तो उसको निकालने के बाद भी 60,000 रुपए वाले की तो सैलरी जो है वो बच जाएगी। सही। हाँ, अगर ये लगाएंगे नहीं पूरा महीना मैंने ये अखराजात करने हैं, ठीक है, तो अब ऐसे तमाम अखराजात हाजत असलिया में शुमार नहीं होंगे। सही। और फिर ये है कि चलें बिल फर्ज वो इनके पास बचे 20,000 रुपए, ठीक है, तो अगले महीने से भी कुछ बचत होगी। सही। अगले महीने से भी तो कुछ बचत होगी। ठीक है। तो यूं करके फार्मूला अब समझा दिया गया है। सही। अब हिसाब किताब उसके मुताबिक लगा लिया जाए। ठीक है। मतलब ये सवाल तो मैंने जो साबिका अपने अहकाम तिजारत में होने वाले अहकाम ज़कात देखे उसमें तकरीबन आता है कि दुकान है, माल भी है, उधार भी दिया हुआ, उधार लिया हुआ भी है, हिसाब कैसे लगाएं? पहले तो जो असल सवाल था वो मैं अर्ज कर दूं जी कि कुछ उधार दिया हुआ है, कुछ लिया हुआ है। जी। तो जो रकम आपने लोगों की देनी है, ठीक है, वो आप पर कर्जा है। सही है। उसको माइनस करेंगे। ठीक है। जो आपने लोगों से लेनी है, ठीक है, इसमें थोड़ी सी तफसील है। ठीक। जो आपने लेनी है ज़कात तो उस पर भी फर्ज है, ठीक है, लेकिन उस लेने वाली रकम को जो आपके रिसीवेबल है, तो रिसीवेबल जो रकम है उस पर फौरी ज़कात निकालना ज़रूरी नहीं है। ठीक। अगर वो 1 साल बाद मिलती है, 3 साल बाद मिलती है, 5 साल बाद मिलती है, सही। तो पिछले 5 साल की ज़कात निकालना पड़ेगी। ठीक। लेकिन बेहतर तरीका ये है कि साल के साल उसका हिसाब करके निकाल दी जाए। हाँ, अगर किसी ऐसी पार्टी की रकम है पता है वो देगा ही नहीं, ठीक, तो उसको थोड़ा अलग कर दें। ठीक है। वो है कि अपने जहन में हमने बनाया हुआ है कि ये तो डूब गई है, ऐसा नहीं है। रूटीन भी तो चलती है ना, कारोबारी लाइन के अंदर उधार तो चलता ही रहता है। जी जी बिल्कुल। तो ऐसी रकम की जो रकम रिसीवेबल है उसको भी अगर आप फौरी तौर पर हिसाब लगा कर ज़कात निकाल देते हैं, ठीक, तो इसमें ज़्यादा आसानी है और ज़्यादा बेहतरी है। ठीक। उससे अगला सवाल था लाहौर से कि बोली की कमेटी जायज़ नहीं है। ठीक है। इन्हीं का दूसरा था कि वो हज की रकम 1 साल से जमा कराई हुई है उसका। अब ये बोल गए, ऐसा कोई पाकिस्तान में कानून इस वक्त नहीं है, ठीक है, कि हज की जो रकम आपने जमा कराई है वो बैंकों में पड़ी रहेगी। बैंक फौरन वापस दे देते हैं। ठीक। और बैंकों में भी पड़ी रहे तब भी तो आपकी रकम है ना। ठीक है। यानी फिल वक्त बैंक पैसे जमा नहीं कर रहे, ठीक है, वो वापस कर देते हैं। सही। लोग जाकर ले आते हैं। ठीक है। और अगर पड़ी भी है तो वो अमानत के तौर पर पड़ी हुई है। ठीक है। इन्हीं की मिल्क में, इन्हीं की मिल्क में है, तो उस रकम पर ज़कात तो देनी पड़ेगी। ठीक। उससे अब ये इस जवाब से एक और सवाल खड़ा हो सकता है जी, और मुमकिन है किसी को गलत फहमी हो। इनकी हज का जो नाम है वो निकला नहीं है। ठीक है, ये उस सूरत में जवाब है। ठीक। जिसका नाम निकल आया है उसकी और सूरत बनेगी। ठीक है, उसकी सूरत अलग, उसकी सूरत और बनेगी। ठीक। और अगला सवाल जो था वो 23,000 दिरहम कर्जा है, तो कर्जे को निकाल कर क्या बचता है ये दर्ज नहीं है जी। इसकी तफसील के हम मोहताज हैं जवाब देने के लिए कि 23,000 को निकाल कर क्या बचता है। ठीक। दीगर जो इनका माल और असबाब है उसको भी बयान करेंगे तो ही फिर ही जवाब होगा। ठीक है जी। तो अगला सवाल था कि 5,000 ज़कात बनती थी, 4,000 दी है, तो अब वो 4,000 अदा हुई या नहीं हुई? अगर किसी ने कम ज़कात दी है तो वो ज़कात अदा तो होगी, ठीक है, लेकिन कुछ उसके ज़िम्मे भी बाकी है। ठीक है। जो 1,000 की ज़कात है वो बाकी है, ठीक है, वो भी देनी पड़ेगी इसे। ठीक है। लेकिन यूँ नहीं कहेंगे कि 4,000 दिए तो वो भी अदा नहीं होगी। ठीक, उसकी अदायगी तो हो गई, अब जो रहती है वो अदा करना है। ठीक है। ज़कात की जितनी रकम अदा कर दी उसकी अदायगी होगी, जो बाकी वो भारत अदा कर दे। अगला सवाल था कि वो 90,000 रुपए किराए पर गोया के या ठेकेदारी पर, मैं जो समझ सकूँ जमीन दी हुई है इन्होंने, तो अब ये उशर अदा में जो है वो मुकादे पर देना कहते हैं। ठीक है, ठेके पर देने को जी। तो अब ये उशर अदा करें उस जमीन का या 90,000 की ज़कात अदा करें, क्या करें? देखें 3 चीजें यहाँ पर जी। नंबर 1 उशर नहीं है, ठीक है। नंबर 2 उस जमीन पर ज़कात नहीं है, ठीक है। यानी चूंकि उशर इसलिए नहीं है कि ये खुद जमीन नहीं काश्त कर रहे, इन्होंने किराए पर दे दी है। ठीक। तो जो किराए पर लेकर काश्त कर रहा है उशर वो निकालेगा। ठीक है। जमीन के मालिक ये हैं, जमीन माल तिजारत नहीं बन रही, सही, तो उस जमीन पर ज़कात नहीं है। ठीक है।
جو اس سے آمدنی حاصل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس آمدنی کو اگر 90,000 انہوں نے بتائے، جی، وہ دن جب زکوٰۃ ان پر فرض ہوتی ہے، جس دن، ٹھیک ہے، اس دن یہ دیکھیں گے کہ پورا سال میں خرچ ہونے کے بعد کتنے بچے، ٹھیک ہے، قرض سے زائد ہو، ٹھیک، تو یوں یہ حساب لگائیں گے، تو اس دن اگر جو بھی صورتحال ہو اس کے مطابق اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ جتنی بھی سیلری آئے اس پوری سیلری پر زکوٰۃ فرض ہے، صحیح، جتنا بھی کرایہ آئے اس پورے کرایہ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں خاص طور پر سیلری کے حوالے سے، تو زکوٰۃ جس دن فرض ہوتی ہے یہ تاریخ بڑی اہم ہے، صحیح، اور درجنوں مسائل اس پر مبنی ہے، اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، اور قمری تاریخ، بالکل، کہ مجھ پر زکوٰۃ کب فرض ہو رہی ہے، اس کا حساب ظن غالب سے لگائیں، کسی کو اگر یاد نہیں ہے تو پھر اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں اس کے حساب سے ان کا حساب کتاب نکالا جائے گا۔ مختلف سوالات تو میرے بھی ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے کالز کا تانتا بندہ ہوا ہے تو ان کو ترجیح دیتے ہیں، کچھ کالز ہمیں دے دیجیے۔ جی فاروق بول رہا ہوں ایتھنس یونان سے، اور میں جاننا چاہتا ہوں، میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں اس رمضان میں، میرے پاس میری ذاتی پراپرٹی کوئی نہیں ہے، بس نقدی ہے میرے پاس، اور کچھ میں نے قرض حسنہ دیا ہوا اپنے رشتہ داروں کو۔ آپ مجھے یہ کنفرم کیجئے گا مجھ پہ اس کا کیا حساب ہے، زکوٰۃ میں کس حساب سے، جو میرے بینک اکاؤنٹ میں اس پہ زکوٰۃ لگے گی، یا جو میں نے قرضہ دیا ہوا ہے قرض حسنہ اس پہ بھی زکوٰۃ واجب ہے، اور اس کا کیا طریقہ کار؟ ٹھیک ہے جی، دوسری بھی کال دے دیں۔ اور میں ڈیرہ مراد جمالی سے بات کر رہا ہوں، یہ سوال پوچھنا تھا مفتی صاحب سے کہ بہن ہے میری رشتے میں، میری بہن لگتی ہے، وہ ہے بالکل غریب ہے، چپراسی کا کام کر کے اپنے بچوں کا گزارا کرتی ہے، تو اگر میں اس کو زکوٰۃ کے پیسے دوں کیا وہ مستحق ہے کہ خاتون میں؟ ٹھیک ہے جی، آپ کو بھی دیتے ہیں، مزید کال دے دیں۔ میں نیوز شہر سے یہ بات کر رہا ہوں، صاحب سے پوچھنا یہ تھا کہ جو زکوٰۃ کا سال تاریخ متعین کرنی ہوتی ہے وہ اسلامی ہجری کے اعتبار سے کرنی ہوتی ہے یا عیسوی سن کے اعتبار سے کرنی ہوتی ہے؟ برائے مہربانی جواب عطا فرمائیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال دے دیں۔ محمد طفیل ساری عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں، حضور میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس 2 تولے سونا ہے اور اس کے پاس کم از کم کتنی مقدار میں کرنسی ہو، 100 روپے 50 روپے یعنی ضرورت سے اضافی، تو اس کو یعنی 2 نصاب ملائے جائیں گے اور اب وہ صاحب نصاب بنے گا؟ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزا۔ ٹھیک ہے جی، مفتی صاحب یہ ابھی جو ہے کہ یونان سے فاروق بھائی تھے، جو ان کے پاس کرنسی ہے اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی، ٹھیک ہے، اور جو انہوں نے قرضہ لوگوں کو دیا ہوا ہے وہ بھی ان کی اپنی رقم ہے، ٹھیک ہے، اس کے مالک یہ ہے نا، ٹھیک ہے جی، تو زکوٰۃ بھی ان پر ہی فرض ہے، ٹھیک ہے، اتنی رعایت ہے کہ جب تک وہ قرضہ وصول نہ ہو جائے جی، اس پر فرض ہونے والے زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کی جا سکتی ہے، ٹھیک، لیکن اگر نصاب کا 5واں حصہ بھی وصول ہو جاتا ہے ٹھیک ہے، تو زکوٰۃ جو ہے اس قرضے کی رقم جو آ رہی ہے اس پر فرض ہوگی، اور اسی طریقے سے احتیاط یہی ہے کہ ساتھ کے ساتھ نکالتا رہے۔ ٹھیک، ڈیرہ مراد جمالی سے سوال ہے کہ بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ مستحق ہے یا نہیں اس کا تو فیصلہ اسی وقت کریں گے آپ جب آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ مستحق کے زکوٰۃ جو ہے وہ کون ہوتا ہے اور کون نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، وہ تمام شرائط ان میں پائی جاتی ہے تو بہن ہونا کوئی زکوٰۃ لینے سے مانے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بھائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تو رشتہ داروں کے اندر 2 طرح کے لوگ ایسے ان کو نہیں دی جا سکتی، یعنی ماں باپ اولاد کو، اولاد ماں باپ کو۔ ٹھیک، ماں باپ میں دادا دادی نانا نانی سب آ گئے۔ ٹھیک، ٹھیک، اور اسی طریقے سے شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتا، بقیہ جو رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ٹھیک، طیب بھائی تھے کہ زکوٰۃ کا سال ابھی جو زکوٰۃ کی جو تاریخ بیان کی جا رہی ہے، جس کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے، اس کو مرضی سے فرض نہیں کرنا ہوتا، ٹھیک، بلکہ حالات و واقعات پر غور کرتے ہوئے اندازہ لگانا ہوتا ہے، ٹھیک، ظن غالب کے ساتھ کہ مجھ پر وہ کون سی تاریخ ہوگی جس دن اتنی رقم میرے پاس آئی ہو، ٹھیک، تو اس کا جو حساب ہے وہ قمری تاریخوں سے دیکھیں گے، چاند کی تاریخوں سے، ہجری سے، شمسی تاریخوں سے نہیں دیکھیں گے۔ ٹھیک، اس سے عرب شریف سے طفیل بھائی کے 2 تولے سونا ہے، اب اس کے ساتھ کم از کم کتنی 2-4 روپے بھی ہوں گے تب بھی دونوں کو ملایا جائے گا۔ ٹھیک، مزید کال شامل کرتے ہیں، کچھ وقت ہے ہمارے سلسلے کا، 2 کال ایک ساتھ دے دیجیے۔
عامر سعید نام ہے میرا، ضلع سیاکوٹ تحصیل ڈسکا۔ میرا سوال یہ ہے کہ دکان ہے، فرض کیا میری کپڑے کی دکان ہے، دکان میں ادھار بھی مال لے کے میں نے زیادہ رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، اور یہ دوسرے نمبر پہ یہ میں نے پوچھنا ہے کہ کیا کپڑے کی شکل میں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا پیسے کی شکل میں، پیسے ہی زکوٰۃ کی دینے ہیں زکوٰۃ والا جس کو زکوٰۃ دینی ہے؟ ٹھیک ہے جی، مزید کال دے دیں۔ محمد نعیم کر رہا ہوں راول پنڈی سے۔ میرے پاس تقریباً 10 تولے زیور ہے اور ایک گاڑی کے لیے بھی میں نے اپلائی کیا ہوا ہے جو کہ عید سے پہلے مجھے مل جائے گی انشاءاللہ، اور اس گاڑی کے لیے میں نے ڈاؤن پیمنٹ تقریباً 2 لاکھ روپیہ وہ بھی قرض لیا ہوا ہے۔ تو زیور پہ اور گاڑی پہ اللہ مہربانی رہنمائی فرما دیجیے، زکوٰۃ کا کس طریقے سے لاگو ہے؟ ٹھیک ہے جی، آپ کو بھی جواب دیتے ہیں۔ مفتی صاحب، کپڑے کی دکان ہے اور اس میں اکثر مال جو ہے وہ ادھار پر لے کر انہوں نے ڈالا ہوا ہے، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور دیکھیں مثال کے طور پر ان کی دکان میں 10 لاکھ روپے کا مال ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے انہوں نے 5 لاکھ کا ادھار پہ لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو ادھار والا نکال دیں گے۔ مطلب جو قرضہ ہے، کسی بھی طرح قرضہ ہو، مال خریدا ہو یا جو ہے وہ کسی اور سے پیسے ادھار لیے ہوں جی، تو ان تمام طرح کے قرضوں کو نکال کر جو باقی بچتا ہے اس کو دیکھیں گے۔ اگر سارے مال ادھار میں لیا ہے تو یہ مال تو ظاہر بات ہے قرض میں ڈوبا ہوا ہے، مائنس رہے گا۔ اپنی بقیہ چیزوں کو بھی دیکھیں گے کہ ان کے پاس گھر میں یا بینک بیلنس ان کا کیا بنتا ہے، ان تمام چیزوں کو مطلب کہ کاؤنٹ کرنے کے بعد قرض کو مائنس کر کے دیکھیں گے کہ یہ صاحب نصاب بنتے ہیں یا نہیں۔ ٹھیک، ان کے سوال کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ کپڑوں کی صورت میں جو ہے وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ کپڑوں کی صورت میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ دینے کے لیے کرنسی دینا ضروری نہیں ہے، کوئی بھی مال زکوٰۃ میں دیا جا سکتا ہے۔ اب اس مال کی جو بھی مارکیٹ ویلیو ہوگی وہ شمار کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ پنڈی سے سوال کیا، میں سمجھ نہیں پایا مجھ سے، اگر آپ سمجھ سکے ہوں، نعیم بھائی نے پنڈی سے، کہ 10 تولے زیور ہے اور گاڑی کے لیے بھی اپلائی کیا ہوا ہے۔ اب ان کا حساب لگا لیتے ہیں جی۔ 10 تولے زیور کتنے کا بنتا ہے؟ 10 تولے 48,000 سے تو 4,80,000، 4,80,000 کا ہو گیا، ٹھیک ہے، مائنس کریں 2 لاکھ روپے، ٹھیک، کتنے ہو گئے؟ یہ 2,80,000، 2,80,000 روپے ہو گئے۔ جو 7.5 کے اوپر سونا وہ کتنا بن رہا ہے؟ 2.5 تولے، 2.5 تولہ بن رہا ہے۔ 2.5 تولے کی رقم کتنی بنے گی؟ 2.5 تولے کی بنے گی 48,000 روپے کے حساب سے تقریباً 1,25,000 روپے، 1 لاکھ روپے کم و بیش۔ ہاں، تو جیسا کہ ان کے پاس پیسے تھے سونے کے علاوہ تو انہوں نے ڈاؤن پیمنٹ دی ہے نا جی، تو ڈاؤن پیمنٹ جو ہے وہ گاڑی کے لیے انہوں نے دی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو چلی گئی، صحیح، انہوں نے مال خرید لیا ایک طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جو باہر سے گاڑیاں آتی ہیں بیرون ملک سے، تو وہ 2-2.5 مہینے پہلے ان کی بکنگ کروائی جاتی ہے، پھر وہ آ رہی ہوتی ہیں راستے میں، تو وہ جو ڈاؤن پیمنٹ کی رقم ہے وہ تو شمار نہیں ہوگی، صحیح، اس کو نکالنے کے بعد جی سونا 7.5 تولہ بچتا ہے اور کوئی بھی ان کے پاس کرنسی، مال تجارت، پرائز بانڈ، چاندی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، صرف سونا ہے، ٹھیک ہے، 7.5 تولہ ہے تو زکوٰۃ ہوگی، 7.5 تولہ بھی نہ بچے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ٹھیک، اگر اس ڈاؤن پیمنٹ کے باوجود ان کے پاس کیش موجود ہے تھوڑا بہت، 10 تولہ سونا بھی ہے تو زکوٰۃ تو فرض ہوگی۔ ٹھیک، کبیرہ مدنی چینل کے ناظرین، سر 2 منٹ ہے، ایک کال اور لے لیں، ایک کال اور دے دیجیے گا۔ میرا نام محمد ہے، میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال زکوٰۃ سے متعلق ہے کہ اگر کسی شخص نے نفلی صدقے کی نیت کر دی ہے پہلے سے، مالی 50,000 کی نفلی صدقہ وہ دے گا ایک ہفتے سے، لیکن جب بیچ میں زکوٰۃ کی ہو گئی وہ 50,000 گھٹا کے زکوٰۃ نکالے گا پوری مال سے کہ اس کو جوڑنا پڑے گا؟ اس 50,000 کو گھٹائے گا نہیں، کیونکہ صرف نیت کرنے سے اس کی ملکیت خارج نہیں ہو جائے گی، اس کی ملکیت باقی ہے، اس 50,000 کا بھی مالک ہے۔ ٹھیک، مفتی وہ 50,000 دیے نہیں ہے ابھی؟ دیے نہیں ہے نا، ٹھیک، بیچ میں سال آ گیا، ٹھیک ہے، اس 50,000 پر بھی جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ دینی ہوگی۔ ٹھیک، اسی طریقے سے اگر کسی نے 11ویں کے لیے رقم جمع کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، اس پر بھی جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہوگی، اس رقم پر بھی، تو وہ اس کا مالک ہے، اس نے وہ خرچ نہیں کیا ابھی، تو اس کی بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ ٹھیک، جزاک اللہ خیرہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو عافیت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا۔